اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ یہ جو دو فریق کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں، اس میں جو دوسرا فریق ہے وہ قرآن کو سنتے ہیں، حفظوا حروفہ وضیعوا حدودہ، قرآن میں تدبر نہیں کرتے اور دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ قفل سے مراد یہاں غفلت ہے، بے معرفت ہے، قرآن کو سمجھنے سے دور ہے، یہ لوگ قرآن سے بہت دور ہیں، اس لیے یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے اور ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم۔ جو لوگ اپنی پیٹھ پر الٹے پھر گئے بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا ہے اور ڈھیل دے رکھی ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں، قرآن سننے کے بعد اور قرآن کو سمجھنے سے انہوں نے اس کو پشت کیا ہے قرآن کو، ایسے لوگوں کے لیے الشیطان سول لہم، ان کے پیچھے جو اصل محرک ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان نے ان کے لیے اچھائی کو برائی کر کے اور برائی کو خوشنما اور لمبی لمبی آرزوؤں کا فریفتہ بنا کر پیش کیا ہے۔ شیطان سول لہم، سول تسویل جو ہے وہ تسویل کا معنی کسی قبیح چیز کو خوشنما بنا دینا، اس کی شکل و صورت تبدیل کر کے پیش کرتا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرنے والوں سے خفیہ طور پر کہا، بعض معاملات میں عنقریب ہم تمہاری پیروی کریں گے، سنطیعکم فی بعض الامر، بعض معاملات میں ہم تمہارے ساتھ تمہاری پیروی کریں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے۔ واللہ یعلم اسرارہم، وہ مرتد اس طرح ہوئے کہ منافقین کے ساتھ یہ لوگ اسلام کے خلاف صف بستہ ہو گئے اور اسلام کے خلاف سازش میں دونوں شریک ہو گئے، اور وہ آپس میں بیٹھ کر کے ان لوگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ سنطیعکم فی بعض الامر،
بعض باتوں میں ہم تمہاری پیروی کریں گے۔ وہ بعض باتیں کیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال ان کے موقع میں بعض باتیں زیادہ ان کے لیے حساس ہے، بعض باتیں ناقابل تحمل ہیں۔ یہ بعض باتوں میں تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو وہ ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے ان باتوں میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ کو پتہ ہے یہ آپس میں خفیہ سازشیں کیا کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور سرینوں پر ضربیں لگا رہے ہوں گے۔ اذا توفتہم الملائکہ، فرشتے جب ان کے قبض روح کر رہے ہوں گے اس وقت فرشتے جو ہے ان کو عذاب دے رہے ہوں گے۔ یہ دنیا کی زندگی کب ختم ہوتی ہے؟ جب موت سامنے آتی ہے۔ ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن موت سامنے آ گئی ہے۔ یہ جو موت سامنے آئی ہے یہ ٹلنے والی موت نہیں، حتمی موت سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے اور مومنین کے لیے ثواب شروع ہو جاتا ہے مرنے سے پہلے۔ اذا توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے جب ان کے روح قبض کر رہے ہوں گے اس وقت عذاب دے رہے ہوں گے، جیسا کہ دوسرے آیت میں ہے مومنین کے بارے میں کہ جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو۔ فرشتے سلام علیکم طبتم، تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی مرا بھی نہیں ہے، موت سامنے آ گئی ہے۔ یہ الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض روح کرتے ہیں اور قبض روح کے وقت، ابھی مرا نہیں ہے، قبض روح کے وقت مومنین کے وہ سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ موت سامنے آنے تک انسان کو مہلت مل جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے نا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ مرنے سے سال پہلے یا مہینہ پہلے، مہینہ زیادہ ہے، ہفتہ پہلے، ہفتہ زیادہ ہے، ایک دن پہلے، ایک دن زیادہ ہے، موت سامنے آنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ جب موت سامنے آ جاتی ہے دنیا کی زندگی ختم، آپ عالم عذاب شروع ہوگا اور پھر مومنین کے لیے سلام ہوگا، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہوں۔ اس جگہ قابل ذکر ہے، حارث حمدانی سے مولا امیر المومنین نے فرمایا یا حار حمدان من یمت یرنی، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھ لیتا ہے۔ من یمت حالت مرگ میں، حالت احتضار میں، علی اس کے سرانے پہ ہوں۔
اور اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ میں یہ مطیرن توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ جو کافر اور منافق ہے ان کا عذاب شروع ہوگا، موت کے وقت سے عذاب شروع ہوگا۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ اتبعوا ما اسخط اللہ، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کی پیروی کی، اور جہاں اللہ کی خوشنودی ہے اس سے کراہت کی۔ تو اس قسم کے لوگوں سے اگر کوئی اچھا عمل صادر ہوا ہے تو بھی اس کا عمل حبط ہو جائے گا، ہمارے فقہی اصطلاح میں باطل ہو جائے گا، عمل باطل ہوتا ہے، حبط ہو جاتا ہے۔ آسان کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس میں قربت ریاکاری ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، غصبی جگہ پر نماز پڑھی جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، حبط ہو گیا۔ صدقہ دے دیا ریاکاری کے لیے دیا، عمل باطل ہو جاتا ہے، حبط ہو جاتا ہے۔ اعمال کو حبط ہونے سے مومن کے لیے چاہیے کہ وہ اعمال کے حبط ہونے سے اعمال کو بچائیں، اور میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ گناہ کو ٹکنے نہ دو اور نیکی کو مٹنے نہ دو۔ گناہ اگر سزا ہوتا ہے استغفار کرو، گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر نیکی انسان بجا لاتا ہے تو پھر اس کو باطل نہ ہونے دو، حبط نہ ہونے دو۔ ہم نے تاریخ میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے جو دلوں میں کینہ ہے ان کو ظاہر کرے گا۔ منافقین کے بارے میں یہاں منافقین کو مریض دل کہا ہے، فی قلوبہم مرض، منافقین کو مریض دل کہا ہے۔ اور پہلے بھی ذکر آیا تھا پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے تھے، منافقین، مریض دل والے، مومنین۔ 5 جگہوں پر منافقین اور مریض دل والے، وہاں پر مریض دل والے اور ہیں، منافقین اور ہیں۔ منافقین کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، اضغان، کینہ۔ قرآن مجید سے بہت سی باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں، کن کے دلوں میں کن سے کینہ ہوتا ہے معلوم ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو ان کی نشاندہی کرتے، یہ جو پیچھے جن کا ذکر چلا ہے، جن منافقین کا ذکر چلا ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو ان کی نشاندہی کر دیتے
پھر آپ انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیتے، اور آپ انداز کلام سے ہی انہیں ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ یہ اہم آیت ہے، قابل توجہ آیت ہے کہ اگر اللہ چاہتا، اللہ نے نہیں چاہا، لوگوں میں فاش نہیں کیا، سب میں ظاہر نہیں کیا۔ بعض مومنین نے کو علم ہے کہ منافقین کون ہے، اور مصلحت اسی میں تھی کہ منافقین کو فاش نہ کیا جائے۔ یہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، شکلوں سے پہچان لیتے، لیکن انداز سے کلام سے آپ پہچان ہی لیں گے منافقین کو۔ رسول اللہ پہچانتے تھے منافق کون ہے، اور رسول اللہ کے بعد صحابی بھی پہچانتے تھے۔ وہ صاحب سر تھے، اس کو صاحب سر رسول کہتے ہیں۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کی شکلوں سے پہچان لیتے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان منافقین کو انداز کلام سے ضرور پہچان لیں گے۔ اب منافقین کا جو لب و لہجہ ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے لب و لہجے سے فاش کریں گے۔ جب حق و باطل کا معرکہ سامنے آئے گا، اس وقت یہ لوگ فاش ہو جائیں گے، یا جو ہستی حق و باطل کے لیے معیار ہے اس کو سامنے کیا جائے گا تو بھی پہچان لیں گے۔ یہاں پر قابل توجہ ہے کہ روایات ہیں، متعدد روایات، کہ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عداوت نفاق کی علامت ہے۔ اس نفاق کی علامت ہونے پر یہاں پر ہم روایات ذکر کرتے ہیں۔ تمام روایات اہل سنت کے مصادر سے، مستند مصادر سے۔ سب سے پہلے راوی خود علی، آپ فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شکافتہ کیا اور انسان کو پیدا کیا، اس ذات کی قسم، انہ لعہد النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، مجھ سے صرف محبت کرے گا تو مومن محبت کرے گا، اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ علی کے ساتھ بغض نفاق کی علامت۔ یہ علی خود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرے ساتھ عہد کیا ہے، عہد، جی میرے بارے میں عہد لیا ہے۔ اس روایت کو صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ ان کو صحاح کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کے ساتھ 3 سنن میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ دوسری روایت حضرت ام سلمہ راوی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
چونکہ یہ مصادر اہل سنت سے ہے، وہ آلہ ہی نہیں لکھتے، چونکہ بنی امیہ کے زمانے میں آل کے اوپر جو پابندی لگ گئی تھی، وہ پابندی آج تک لگی ہوئی ہے۔ آپ بہت کم دیکھیں گے لوگوں کو جو آل محمد کے ساتھ وابستہ ہے، محبت ہے، وہ آل ہی کہتے ہیں، باقی سب لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے تو بھی وہ بھی نہیں کہہ پاتے، صلی اللہ علیہ وسلم اہانت ہے۔ میں اس بات کا اظہار نہیں کیا کبھی، یہ جو رسالۃ مآب کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اہانت ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ یہ اہانت ہوتا ہے، آپ سے نہیں ہوتا ہے وہ آلہ، تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ رسالۃ مآب نے کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ ابتر ناقص درود نہ بھیجا کرو وہ آلہ کے بغیر، آپ اس کو نہیں مانتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ راوی ہے کہ آپ نے فرمایا لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق، مومن آپ سے بغض نہیں رکھے گا، منافق آپ سے محبت نہیں رکھے گا۔ یہ دوسری روایت۔ تیسری روایت کے راوی ہے پھر ام سلمہ ہے، اس میں فرمایا رسالۃ مآب لا يحب علی منافق ولا يبغض علی مؤمن، منافق علی سے محبت نہیں رکھ سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اس روایت کو المحاسن والمساوی بیہقی میں فتح الباری میں روایت کیا ہے، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری۔ تیسری روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جابر بن عبداللہ سے روایت فرماتے ہیں، انہوں نے کہا واللہ ما كنا نعرف منافقا على عہد رسول اللہ الا ببغضهم علیہ، کہ ہم رسالۃ مآب کے زمانے میں منافقین کو بغض علی سے پہچانتے تھے۔ جی، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں۔ چوتھی روایت حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، کہتے ہیں کنا لا نعرف المنافقین الا بتکذیبہم اللہ ورسولہ والتخلف عن الصلوات والبغض لعلی بن ابی طالب، ہم منافقین کو پہچانتے تھے اللہ اور رسول کی تکذیب سے اور نماز چھوڑنے سے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور علی سے بغض رکھنے سے ہم والبغض لعلی بن ابی طالب۔ یہ ابو ذر غفاری کی طرف سے وہ راوی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری راوی ہے انا كنا لنعرف المنافقین ببغضهم علی بن ابی طالب، ہم منافقین کو علی سے بغض رکھنے سے پہچانتے تھے۔ چھٹی روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ما كنا نعرف المنافقین الا ببغضهم علی، ہم منافقین کو پہچانتے تھے علی کے ساتھ بغض رکھنے سے۔ ساتویں روایت ابو درداء، یہ بھی صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کان ابو الدرداء یقول ما كنا نعرف المنافقین معاشر الانصار، ہم انصار والے منافقین کو پہچانتے تھے الا ببغضهم علی بن ابی طالب، صرف علی بن ابی طالب کے بغض سے پہچانتے تھے۔ آٹھویں روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے ما كنا نعرف المنافقین علی عہد رسول اللہ الا ببغضهم علی بن ابی طالب، ہم عہد رسول میں منافقین کو علی کے ساتھ بغض سے پہچان لیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ نویں روایت عمران ابن الحسین، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یبغضہ الا منافق، جی
اور علی سے بغض نہیں رکھتا سوائے منافق کے۔ ہاں، اور عمران کی دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال لعلی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، علی آپ سے محبت رکھے گا تو مومن، اور بغض رکھے گا تو صرف منافق بغض رکھے گا۔ 3، یہ معجم طبرانی میں یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنطب کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس اوصیکم بحب اخی وابن عمی علی ابن ابی طالب فإنہ لا يحبہ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق۔ آپ نے فرمایا، تمہیں میں اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، چونکہ علی سے صرف مومن محبت کرتا ہے اور منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ یہ روایت منقول ہے تاریخ دمشق میں۔ حضرت یعلی بن مرہ ثقفی، وہ راوی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ کو سنا، یقول فرماتے تھے، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے محبت رکھے گا صرف مومن اور بغض رکھے گا صرف منافق۔ ابن ابی الحدید اپنے استاد ابو القاسم بلخی سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں آخر میں، لقد اتفقت الاخبار الصحیحہ، صحیح اخبار کا اس بات پر اتفاق ہے، ان النبی قال لعلی، رسول اللہ نے علی کے بارے میں فرمایا کہ اے علی آپ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق جو ہے وہ بغض رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔